اب میں جس شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں وہ ہمہ جہت شخصیت ہیں، ینگ ہوتے ہوئے، جوان ہوتے ہوئے جس طرح وہ پورے پاکستان میں اس وقت چھا گئے ہیں، اہل علم ہیں، پراپر علم دین حاصل کیے ہوئے ہیں، مفتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا سے واقف ہیں، اور انہوں نے یوٹیوب میں اپنے لیکچرز، اپنے ویلاگ سے اس وقت پورے پاکستان کو سحر زدہ کیا ہوا ہے۔ میں گزارش کروں گا جناب مولانا مفتی فضل ہمدرد صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اس خوبصورت ہمتن گوش آڈینس سے خطاب فرمائیں۔ جناب مولانا مفتی فضل ہمدرد۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والاہ، ورضی اللہ عن الصحابۃ من المہاجرین والانصار ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نہایت ہی محترم واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات کرام، گرامی قدر احباب، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں نہایت ہی متشکر ہوں آپ سب کا کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اس عظیم الشان عنوان کے تحت اسلام آباد کے اس خوبصورت پرفضا مقام میں، خوبصورت عنوان کے تحت جو یہ عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، مجھے اس میں مدعو کیا۔ میں ایک اہل البیت علیہم السلام کا ادنا خادم ہوں، اس سے زیادہ میری کوئی حیثیت اور مقام نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غدیر خم 18 ذی الحج کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خم کے مقام پر جو خطبہ ارشاد فرمایا، اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع دونوں میں مشترکہ حدیث ہے جسے حدیث الثقلین کہتے ہیں، حدیث الغدیر، حدیث الولایہ، اس حدیث کا نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی اس حدیث کو ارشاد فرمایا۔ صرف خم کے مقام پر ارشاد نہیں فرمایا بلکہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی موجودگی میں ان سے یہ خطاب فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل البیت۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی ارشاد فرمایا اور خم کے مقام پہ بھی۔ آج سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا بھر کے معاشرے، تمام ممالک وہ زوال کا شکار ہیں، سیاسی، سماجی، معاشی طور پر افراتفری ہے۔ جتنے بھی معاشرے ہیں، خواہ مسلم معاشرہ ہو یا غیر مسلم معاشرہ، سب میں افراتفری پائی جا رہی ہے۔ لیکن بالخصوص مسلم معاشرہ، یہاں پر ہم اپنی سیاسی طور پر دیکھیں عدم استحکام ہے، معاشی طور پر دیکھیں تو فقر و فاقے ہیں، بھوک ہے، خوف پایا جاتا ہے، اور فکری طور پر فرقواریت ہے، انتشار ہے۔ آج بڑی بڑی کانفرنسز منعقد کی جاتی ہیں کہ اس امت کو کیسے متحد کیا جائے۔ مذہبی رہنما، سیاسی قائدین اس کے حل کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، اور بہت اچھی بات ہے کہ مسلم معاشروں کے اندر ایسی تحریکات برپا کی گئیں کہ قرآن و سنت کی احیاء کی دعوت کی بات کی گئی کہ مسلم معاشروں میں اگر قرآن و سنت کے اوپر مبنی نظام قائم کر دیا جائے تو یہاں پر امن ہو، انصاف ہو، معاشی خوشحالی آ جائے۔ لیکن ہم نے اگر صرف پاکستان کی تحریک میں ہم بات کریں
یا دنیا کی مسلم معاشروں کی، تو وہ تحریکیں کامیاب کیوں نہیں ہوئی؟ کیوں وہ مذہبی رہنما کہ جو قرآن و سنت کی دعوت لے کے اٹھے، وہ معاشروں کے اندر وہ اسلام کو، نظام کو اس طرح قائم نہ کر سکے جو ان کی دعوت تھی، بلکہ وہ مختلف قسم کی گروہیتوں میں بٹ گئے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اگر مجھ جیسا ایک طالب علم اگر غور و فکر کرتا ہے تو مجھے یہ وجہ نظر آتی ہے کہ ایک حل اور فارمولہ اتحاد امت کا وہ ہے جو مذہبی قائد آپ کو دے، مذہبی رہنما دے، اور ایک فارمولہ اتحاد امت کا وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو عطا کیا۔ آج مجھے بتائیے، میں ایک اہل سنت والجماعت کے ذمہ دار فرد کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں، میں نے دارالعلوم میں 12 سال جو تعلیم حاصل کی، درس نظامی کی، ہمیں جو جس بھی فرقے کے اندر ہمارے علماء اہل سنت ہم تیار ہوتے ہیں، تو کوئی شخص اپنے سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس بات کی گواہی دے کہ ہماری تربیت وہ حدیث الثقلین کے اوپر ہوئی ہو، یا ہمیں یہ بتایا گیا ہو کہ یہ حدیث الثقلین ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ لوگوں تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، فرقوں میں نہیں بٹو گے۔ میں نے اپنی پوری زندگی کے اندر اپنے معاشرے کے اندر اس حدیث کو نہیں سنا، تو پھر ہم کس طرح سے فرقوں سے نکل سکتے ہیں؟ اتحاد امت کے لیے غدیر خم کیا مقام رکھتا ہے، یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں غدیر خم آج ہم نے اس کو فرقہ واریت کی نظر کر دیا ہے، یہ شیعہ سنی کے ہم نے تفریق کر دی ہے۔ دوسرا سوال میں آپ لوگوں سے یہ کرتا ہوں کہ عید غدیر خم یعنی خوشی منانا اس موقع کے اوپر جب خم کے مقام پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، یہ کوئی شیعہ سنی کی بات نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ خاص سنی ہو یا شیعہ ہو، سب اس بات کا اقرار کرتے کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے اقرار کے اوپر آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ نے علی کا ہاتھ بلند کیا، یا رسول اللہ ہم اس بات کے اوپر اقرار رکھتے ہیں، ہم علی کو اپنا امام مانتے ہیں، علی کو اپنا مولا مانتے ہیں، اس معنی کے ساتھ یا رسول اللہ جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا، الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، صحابہ میرے صحابہ یہ بتاؤ کیا میں مومنوں کی جان کے اوپر ان کا حق نہیں رکھتا کہ جس طرح مومنوں کی جان پر ان کا حق ہے اس سے بڑھ کر کیا میرا حق مومنوں کے اوپر نہیں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں، بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو پھر پوچھا من کنت مولا فہذا علی مولا، جو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ اس کا مولا ہوں تو اس کو اس بات کا اقرار کرنا ہوگا کہ علی شیر خدا اس کا مولا ہے۔ یہ اقرار یہ فرقواریت کا خاتمہ ہے، یہ کوئی فرقواریت کی بات نہیں ہے۔ اول چیز جو حدیث الثقلین کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ قرآن مجید ہے۔ فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اول کتاب اللہ، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے۔ یہ حدیث الثقلین اسے 110 صحابہ کرام نے روایت کیا ہے، اور میں نے جن مصادر سے جن صحابہ کرام کے نام کو جمع کیا 30 صحابہ کرام تو مجھے صرف اہل سنت کی کتابوں سے ملے، باقی بھی موجود ہیں، یعنی مشہور کتابوں کے اندر 30 صحابہ کرام اور اہل سنت والجماعت کی جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں، صحیح مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، الکبریٰ، مستدرک الحاکم، مشکل الاثار للطحاوی، مسند احمد، مسند بزار، کنز العمال، شروع سے لے کر آخر تک اہل سنت کے معتبر مصادر کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور مختلف مقامات کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ میں ایک طرق کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ یہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس حدیث کا اصل میں معنی کیا ہے۔ سنن کبریٰ للنسائی کی حدیث نمبر 8410 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اچھا، یہ حدیث جن صحابہ سے مروی ہے وہ صحابہ کرام سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن عباس، امام علی علیہ السلام، جابر بن عبداللہ، اور اسی طرح دیگر جلیل القدر صحابہ کرام، خزیمہ بن ثابت، ان صحابہ سے یہ مروی ہے۔ تو ابو طفیل عامر بن واصلہ کہتے ہیں میں نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس تشریف لائے. آپ نے غدیر خم کے مقام پہ سواریوں کو ٹھہرایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ انی قد دعیت فاجبت، میرا بلاوا آ جائے اور میں اس کو لبیک کہہ دوں، میں چلا جاؤں اس دنیا سے. انی قد ترکت فیکم الثقلین، میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ چکا ہوں. امت کو اس طرح بیار و مددگار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں چھوڑا. آج ہم یہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون دین کو بیان کرے گا، کہاں سے دین لیں؟ ہم دین کا ماخذ بتا دیا کہ قرآن مجید سے تم نے دین لینا ہے. دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اندھیرے میں نہیں ہو تم، حل تمہیں دے رہا ہوں. احدہما اکبر من الاخر، ایک ان میں سے دوسرے سے بڑی ہے. قرآن اہل البیت، ایک قرآن ہے، دوسرے اہل البیت علیہم السلام. کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور میری عطرت، میری اولاد. یہ ان میں سے ایک دوسرے سے بڑی ہے. کیا مطلب ہے؟ یہ تو سوال ہی نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ہم نبی کے بعد دین کہاں سے لیں، ہم کس طرح سے دین کو لیں. لیکن اول سے آخر تک ہر زمانے میں، ہر دور میں ہم نے فرقہ واریت کے نظر کر دیا اہل البیت کو. آج اگر کسی جگہ پر اہل البیت کے نام لکھے ہوئے نظر آتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شخص شیعہ ہے. کوئی اہل البیت کو امام کہہ دیتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ شیعہ ہے. اگر کوئی شخص وہ پنجتن پاک کہہ دیتا ہے تو ہمارے معاشروں میں اس پہ تہمتیں لگنے شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہر زمانے میں لگی. امام نسائی پر لگی اور امام شافعی رحمہ اللہ ان کے اوپر لگی. تو اتحاد امت، اس کا فارمولہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا. نمبر ایک، قرآن مجید اور اہل البیت. قرآن سے رہنمائی لینی اور اہل البیت ان کو اپنا قائد تسلیم کرنا، ان کے پیچھے چلنا ہے. اس امت نے اگر ان دونوں چیزوں کو لیا ہوتا تو آج ہم فرقوں میں نہ پڑے ہوتے، آج شیعہ سنی کی تقسیم نہ ہوتی. اور قرآن کے اوپر تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمع کیا صحابہ کو. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے، فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، حبل اللہ کے اوپر اکٹھے ہو جاؤ اور فرقوں میں مت بنو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ تم آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کے جان کے دشمن بنے ہوئے ہوتے تھے، اور اللہ کی نعمت کے ساتھ تم بھائی بھائی بن گئے. قرآن لوگوں کو جوڑتا ہے، قرآن لوگوں کو توڑتا نہیں ہے. جس معاشرے کے اندر قرآن مجید کو بیان کیا جائے وہ معاشرہ امن کے ساتھ ہوتا ہے، وہاں پر اتحاد ہوتا ہے، یکجہتی ہوتی ہے. تو پہلی چیز قرآن مجید بیان کیا، اور دوسری چیز فرمایا عطرتی، میری اولاد. فانظروا کیف تخلفون فیہما، دیکھو تم کس طرح مجھے اس میں خلیفہ بناتے ہو. فإنہما لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، یہ ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض پہ آ جائے. پھر فرمایا ان اللہ مولایا وانا مولا کل مؤمن، اللہ میرا مولا اور میں ہر مؤمن کا مولا. ثم اخذ بید علی فقال من کنت ولی فہذا علی ولیہ اللہم وال من والا وعاد من عادا. اس کا تقاضا یہ تھا کہ آج شیعہ سنی وہ ایک جگہ بیٹھ کر وہ اس بات کا اقرار کرتے. مجھے بتائیے پاکستان کے کتنے اہل سنت علماء ہیں کہ جن کو اگر ہم یہ کہیں کہ غدیر کا اجتماع ہے آؤ اور ہم مل کر غدیر کا اقرار کرتے ہیں، کتنے آپ کی دعوت کے اوپر آئیں گے؟ کتنے وہاں پر بیٹھیں گے؟ ہم سب یہ بہانہ کرتے ہیں کہ مجھے اپنے فرقے کے اندر کیا جواب دینا ہے، مجھے اپنے مسلک کے اندر کیا جواب دینا ہے. مجھے ضرورت اس امر کی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کو جواب دے ہوتا. میں فرقہ واریت کے خلاف ہوں. کوئی فرقہ واریت اگر ہم قرآن مجید اور اہل بیت کو رکھیں گے تو کوئی فرقہ نہیں ہوگا. سب فرقہ واریت کے خاتمے کا حل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے. آخری الفاظ میں عرض کرتا ہوں، پھر اجازت چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو. امام علی علیہ السلام جنگ جمل کے اندر ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ سامنے ہے. تو امام علی علیہ السلام نے حضرت طلحہ سے پوچھا، طلحہ یہ بتاؤ میرے مخالف کیوں ہو، کیوں میرے ساتھ جنگ کے لیے آ گئے، کیوں آئے ہو تم؟ تو حضرت طلحہ نے کہا یا امیر المؤمنین، یا امام، اس لیے کہ ہم قصاص عثمان طلب کرنا چاہتے ہیں. تو امام علی نے فرمایا کیا تم نے غدیر کے موقع پہ یہ نہیں سنا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طلحہ سب صحابہ کے سامنے، من کنت مولاہ فہذا علی المولا اللہم وال من والا وعاد من عادا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، اور اے اللہ اس شخص کو
اپنا دوست رکھ, اس شخص کی مدد کر جو علی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, اور اس کو دشمن بنا جو علی کو دشمن بناتا ہے. تو حضرت طلحہ نے عرض کیا, بالکل میں نے یہ بات سنی تھی. تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا, تو پھر مجھ سے کیوں لڑتے ہو, پھر کیوں لڑتے ہو مجھ سے؟ یہ بات سنی حضرت طلحہ نے اور واپس ہو گئے. میرا سوال یہ ہے کہ مولا کا وہ معنی جو آج مولوی ہمیں بیان کرتے ہیں ممبروں پہ, اس کے اندر 50 معنی ہیں, اس کے 100 معنی ہیں, لغت میں اس کے 20 معنی آتے ہیں, اور ایک معنی وہ ہے جو صحابہ سمجھتے ہیں. حضرت طلحہ جیسے عشرہ مبشرہ میں ان کا نام ہے, جلیل القدر صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ ان سے راضی ہو. انہوں نے جب یہ سنا کہ من کنت مولا کا معنی وہ ہے جو نبی نے فرمایا علی سے جنگ نہیں ہو سکتی, علی لیڈر ہے, علی رہنما ہے, علی کے سامنے تلوار نہیں کھڑی کی جا سکتی, علی کے مقابل نہیں ہو سکتا, علی کے سامنے نہیں آ سکتے, علی سے اختلاف نہیں ہو سکتا, یہ معنی جب طلحہ سمجھتے ہیں تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.